السلام علیکم طالب علم۔ آج کے ہمارے کنٹینٹ کا جو موضوع ہے وہ میر امن اور ان کی شاہکار تصنیف باغ و بہار ہے۔ میر امن اور باغ و بہار نے اردو نثر کے دامن کو وسعت دی اور انہوں نے جو کارنامے انجام دیے ان کو اردو ادب کی دنیا میں بھلایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے اپنی تصنیف میں سادہ اور سہل زبان کا استعمال کیا، ہندی کے الفاظ کا استعمال کیا اور تشبیہات اور استعارات کو اپنے کلام میں جگہ دی۔ تو میر امن کو جب ہم نام آتا ہے تو وہ اردو ادب کی دنیا میں باغ و بہار کے لیے جانے جاتے ہیں۔ باغ و بہار ایک بہت ہی مشہور اور معروف تصنیف ہے۔ فورٹ ولیم کالج 1800 میں قائم ہوا اور 1814 تک اس کی حیثیت ایک زندہ ادارے کی رہی اور 1854 میں اس کا باضابطہ طور پر خاتمہ ہو گیا۔ کالج کی اس 54 سالہ زندگی میں 19 اہل قلم نے کم و بیش 60 کتابیں تیار کی، لیکن شہرت دوام ان میں صرف میر امن کی باغ و بہار کو حاصل ہوئی۔ تو 1800 میں فورٹ ولیم کالج قائم ہوا اور 1854 میں اس کا باضابطہ طور پر خاتمہ کر دیا گیا۔ اس درمیان کم و بیش 60 کتابیں تیار کی گئی، لیکن جو سب سے زیادہ شہرت جس کتاب کو حاصل ہوئی اردو ادب کی دنیا میں وہ ہے میر امن کی باغ و بہار، کیونکہ جدید اردو نثر کی بنیاد باغ و بہار کے اسلوب پر ہی رکھی گئی ہے۔ مین جس چیز کے لیے باغ و بہار اردو ادب کی دنیا میں جانی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جدید اردو نثر کی بنیاد باغ و بہار کے اسلوب پر ہی رکھی گئی۔ تو یہ ایک خاص لائن ہے، خاص پوائنٹ ہے، اور یہ تمہیں ذہن نصیح رکھنا چاہیے کہ اردو ادب کی دنیا میں میر امن کی باغ و بہار کس چیز کے لیے جانی جاتی ہے؟ وہ جدید اردو نثر کی بنیاد کے لیے جانی جاتی ہے۔ غالب نے جب اردو مکتوب نگاری کی طرف توجہ کی تو باغ و بہار کا اسلوب ان کے پیش نظر تھا۔ شاید اس کتاب کے گہرے مطالعے کا ہی اثر تھا کہ سادگی میں جو جادو ہے اس کے وہ بھی پوری طرح قائل تھے۔ سر سید نے جب اردو میں علمی زبان کو رواج دیا تو خطوط غالب کی روایت ان کے سامنے تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ میر امن کی باغ و بہار نہ ہوتی تو غالب کے اردو کے خطوط نہ ہوتے، اور یہ دونوں چیزیں نہ ہوتی تو سر سید کی علمی نثر بھی جنم نہیں لیتی۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ میر امن کی باغ و بہار کو دیکھ کر غالب نے اپنے کلام کو لکھا اور غالب کے کلام کو دیکھ کر سر سید نے اپنے کلام کو لکھا۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر میر امن کی باغ و بہار نہیں ہوتی تو غالب کے خطوط بھی نہیں ہوتے، اور غالب کے خطوط اگر نہیں ہوتے تو سر سید کی علمی نثر بھی جنم نہیں لیتی۔ تو یہ چیزیں خاص مقصد، یہ چیزیں بہت اہم ہیں، اسی لیے ہی اردو ادب میں باغ و بہار کو جانا جاتا ہے۔ میر امن کی زندگی سے متعلق ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو پاتے ہیں کہ ان کی زندگی تاریخی کے پردے میں گم ہے، ان کے بارے میں ہمیں بہت کچھ علم نہیں ہے، لیکن باغ و بہار کے دیباچے میں اپنے بارے میں فراہم کی جو انہوں نے معلومات فراہم کی اس کی آج ہم گفتگو کریں گے۔ میر امن کے بارے میں صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ ان کے بزرگ مغل بادشاہ کے عہد حکومت سے شاہ عالمگیر ثانی کے زمانے تک دربار شاہی سے وابستہ رہے اور خانہ زاد مورثی و منصبدار قدیم کہلائے۔ 1761 میں احمد شاہ ابدالی نے شہر دلی کو تاراج کر دیا اور سورج مل جاٹ نے اس کی موروثی جائیداد پر قبضہ کر لیا، تو میر امن اس شہر کو جس میں ان کا نال گڑا تھا خیر آباد کہہ کے عظیم آباد چلے آئے۔ کچھ عرصے یہاں رہے مگر روزگار کی کوئی صورت نہ بنی۔ آخرکار یہاں سے تنہ تنہا کشتی میں سوار ہو کے کلکتہ پہنچے۔ کچھ دنوں بے روزگار رہے، پھر نواب دلاور جنگ نے اپنے چھوٹے بھائی میر محمد کاظم خاں کا تعلیق مقرر کر دیا، بظاہر یہاں نباہ نہ ہوئی۔ تو اس طریقے سے جب دلی کو تاراج کر دیا گیا تو انہوں نے اپنے شہر کو چھوڑ کر پٹنہ کا رخ کیا، اور پھر پٹنہ سے بھی وہ کلکتہ پہنچ گئے۔
تقریباً 200 برس بعد میر بہادر علی حسینی کے ذریعے جون گلکرسٹ کی تک رسائی ہوئی اور فورٹ ولیم کالج میں ملازمت میں مل گئی۔ تو اس طریقے سے کہ کلکتہ کے اندر میر بہادر علی حسینی کے ذریعے ان کی ملاقات جون گلکرسٹ سے ہوئی اور انہیں فورٹ ولیم کالج میں نوکری مل گئی۔ میر امن نے گلکرسٹ کا ذکر بڑی شکر گزاری اور احسان مندی کے ساتھ کیا ہے اور لکھا ہے کہ تعالی کی مدد سے ایسے جواں سال مرد کا دامن ہاتھ لگا ہے، چاہیے کہ دن کچھ بھلے آوے، نہیں تو یہ بھی غنیمت ہے کہ ایک ٹکڑا کھا کر پاؤں پھیلا کر سو رہتا ہوں، اور گھر میں 10 آدمی چھوٹے بڑے پرورش پا کر دعا اس قدر دان کو کرتے ہیں، خدا قبول کرے۔ کالج قیام ہونے کے کچھ ہی دنوں میں بعد میر امن اس کے مصنفین میں داخل ہو گئے۔ گلکرسٹ کی فرمائش پر باغ و بہار لکھی اور انہی کی ہدایت کے مطابق اس کے لیے بول چال کی عام زبان اختیار کی۔ تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس کے ذریعے جون گلکرسٹ سے میر امن کی ملاقات ہوئی، وہ تھے میر بہادر علی حسینی۔ اس کے بعد انہوں نے جو باغ و بہار تصنیف لکھی وہ کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ جون گلکرسٹ کی فرمائش پر۔ تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس طریقے کے سوالات ایگزام میں پوچھ لیے جاتے ہیں۔ اور انہوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ باغ و بہار میں جس زبان کا استعمال کریں گے وہ عام بول چال کی زبان ہوگی۔ یہ کتاب 1802 میں مکمل ہو گئی اور طباعت کے لیے پریس بھیج دی گئی۔ اس کے بعد وہ دوسری تصنیف کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ اب چند برس اس طرح گزرتے ہیں کہ میر امن کا کہیں ذکر نہیں آتا۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ فرض کر لیا کہ ان کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ درست نہیں۔ ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 جون 1806 کو کالج کے ایک طالب علم نے، تو اس طریقے سے یہ میر امن کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جب دلی کو تاراج کر دیا تو وہ اپنے شہر کو چھوڑ کر پٹنہ چلے جاتے ہیں، پٹنہ سے پھر وہ کلکتہ آتے ہیں، اور کلکتہ آنے کے بعد وہ ان کو فورٹ ولیم کالج میں نوکری ملتی ہے، جو میر بہادر علی حسینی نے ان کی ملاقات جون گلکرسٹ سے کروائی تھی۔ تو یہ ان کی زندگی سے متعلق کچھ گفتگو ہم نے کی۔ زیادہ ان کی زندگی سے متعلق ہمیں جانکاری فراہم مشکل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میر امن کا جو اہم کارنامہ ہے وہ باغ و بہار ہے، جو انہیں اردو ادب کی دنیا میں ہمیشہ زندہ اور جاوید رکھے گا۔ حالانکہ یہ ان کی طبع-ذات تصنیف نہیں، فارسی کے ایک بہت مقبول قصے 4 درویش کا ترجمہ ہے۔ تو یہ ان کی طبع-ذات تصنیف نہیں ہے بلکہ اس کو ترجمہ کیا گیا ہے، اور وہ ترجمہ کس سے کیا گیا ہے؟ 4 درویش سے۔ اس کے بارے میں میر امن فرماتے ہیں کہ قصہ 4 درویش کا ابتدا میں امیر خسرو دہلوی نے اسے تقریب سے کیا کہ حضرت نظام الدین اولیاء زری زربخش جو ان کے پیر تھے اور درگاہ ان کی دلی میں قلعے سے 3 کوس لال دروازے کے باہر آگے لال بنگلے کے پاس ہے، ان کی طبیعت مندی ہوئی، تب مرشد کا دل بہلانے کے واسطے امیر خسرو یہ قصہ ہمیشہ کہتے ہیں اور تیمارداری میں حاضر رہتے ہیں۔ تو یہ قصے سے متعلق ہے، قصہ کس نے لکھا گیا؟ میر محمد حسین عطا خاں تحسین باغ و بہار کی تکمیل سے تقریباً 30 برس پہلے قصہ 4 درویش کو فارسی سے اردو میں منتقل کر چکے تھے۔ کون؟ میر حسین عطا خاں تحسین۔ تحسین ایک مایہ ناز خط وہ مرصع رقم کے خطاب سے سرفراز تھے۔ اس مناسبت سے انہوں نے کتاب کا نام انشاء نوطرز مرصع رکھا، مگر انہیں نوطرز مرصع کے نام سے شہرت پائی۔ اس کتاب کی عبارت فارسی آمیز اور انتہائی مرصع ہے، استعارہ اور تشبیہ کی بھرمار ہے، زبان ایسی پرتسنہ ہے کہ مولوی عبدالحق کے الفاظ میں بعض اوقات پڑھتے پڑھتے جی متلانے لگتا ہے۔ تو قصہ 4 درویش کا اردو میں جو ترجمہ میر امن نے باغ و بہار کے نام سے کیا، اس سے پہلے بھی قصے 4 درویش کے کئی ترجمے ہوئے، جس میں میر حسین عطا خاں تحسین نے طرز مرصع کے نام سے اس کا ترجمہ کیا، لیکن اس میں مقفع اور مسجع عبارت کا استعمال کیا گیا تھا، استعارہ اور تشبیہ کا استعمال کیا گیا تھا، جس سے اس کی زبان کافی بھاری بھرکم ہو گئی تھی، اور اسی وجہ سے مولوی عبدالحق نے کہا ہے کہ اس کو پڑھتے پڑھتے جی متلانے لگا تھا۔ ایسی کتاب کالج کے طالب علموں کے لیے
کیسے موضوع ہو سکتی تھی۔ گلکرسٹ نے اسے آسان اور عام فہم زبان میں منتقل کرنے کی ہدایت دی۔ فارسی چار درویش بھی میر امن کے سامنے رہی ہوگی، لیکن انہوں نے خاص طور پر تحسین کی نو طرز مرصع کو ہی سامنے رکھا اور اپنی کتاب کے باغ و بہار کو تالیف کیا۔ میر امن دلی والے کا ماخذ اس کا نو طرز مرصع کہ وہ طرز کیا ہو عطا حسین خاکہ ہے۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جون گلکرسٹ کی فرمائش پر جس کتاب میں مقفع اور مسجع عبارت کا استعمال کیا گیا تھا، اسی کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے جون گلکرسٹ کی فرمائش پر میر امن نے باغ و بہار تصنیف کی، باغ و بہار کو لکھا، جس میں عام فہم زبان کا استعمال کیا گیا۔ میر امن گلکرسٹ کا حکم بجا لائے دلی کے رہنے والے تھے، بول چال کی زبان پر قدرت رکھتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ انہوں نے عوامی زبان میں پوری کتاب لکھ دی اور جدید اردو نثر کا سنگ بنیاد ثابت ہوئی۔ تو اس طریقے سے میر امن نے جس کتاب کو لکھا، اس کتاب میں انہوں نے دہلی کی عام بول چال کی زبان کو استعمال کیا، کیونکہ انہیں عام بول چال کی زبان پر قدرت حاصل تھی، اور وہ عوامی زبان میں پوری کتاب لکھ دی جو جدید اردو نثر کا سنگ بنیاد ثابت ہوئی۔ اسی وجہ سے اردو ادب کی دنیا میں میر امن کی باغ و بہار کو جانا جاتا ہے کہ اردو ادب میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جدید اردو نثر کی بنیاد کس نے ڈالی، تو ہمیں جو لکھنا ہے اور اس کا جو سوال ہم دیں گے وہ میر امن کی شکل میں دیں گے کہ میر امن ہی ایک ایسے مصنف تھے جنہوں نے باغ و بہار جو تصنیف لکھی وہ عام بول چال کی زبان میں انہوں نے لکھی، اور اسی سے اردو میں جدید اردو نثر کا آغاز ہوتا ہے۔ اردو نثر کی تاریخ میں باغ و بہار کو بے مثال اہمیت حاصل ہے۔ اردو میں مختصر افسانے کا جنم تو بہت بعد میں ہوا، لیکن باغ و بہار میں پہلی بار افسانے کی ہلکی سی جھلک نظر آتی ہے۔ تو اس طریقے سے باغ و بہار میں ہمیں افسانے کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس میں ایک بادشاہ اور چار درویش کی کہانیاں پیش کی گئی ہے جنہیں تمہید اور خاتمے کے ذریعے آپس میں جوڑ دیا گیا ہے۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک داستان نہیں بلکہ 5 کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ دونوں باتیں ہم صحیح، مگر باغ و بہار کی سب سے بڑی خوبی اس کا اسلوب بیان ہے۔ تو اس کے باغ و بہار اردو ادب کی دنیا میں اس کے اسلوب کے لیے جانی جاتی ہے۔ یہ اردو کا پہلا شاہکار ہے۔ اس سے پہلے بھی اردو نثر میں کتابیں موجود تھیں، مگر ان کا انداز مصنوعی اور زبان اور فارسی آمیز تھی۔ باغ و بہار آسان، سادہ اور عام فہم زبان کا پہلا نمونہ ہے۔ آگے چل کر اردو نثر نے جو راہ اختیار کی اس کا پتہ اسی کتاب نے دیا تھا۔ غالب نے اپنا چراغ میر امن کے چراغ سے ہی جلایا۔ مطلب یہ ہے کہ میر امن نے جس طرح کی زبان استعمال کی تھی اس کی ذرا نکھری ہوئی شکل میں غالب نے خط لکھے اور سر سید کی علمی نثر کے لیے راستہ ہموار کر دیا۔ تو یہ ایک اردو کا ایک شاہکار ہے۔ اس میں انہوں نے آسان، سادہ اور عام فہم زبان کا استعمال کیا، جو آگے چل کر اردو نثر نے جو راہ اختیار کی اس کا پتہ اسی کتاب چلتا ہے، اور غالب نے جو اپنا چراغ جلایا وہ میر امن کے چراغ سے جلایا۔ مطلب یہ ہے کہ میر امن نے جس طرح کی زبان استعمال کی تھی اس کی ذرا نکھری ہوئی شکل میں غالب نے خطوط لکھے۔ تو جدید اردو نثر کی شروعات تو میر امن کی باغ و بہار سے ہو چکی تھی، لیکن اس کو اور نکھارنے کا اور سنوارنے کا کام مرزا اسد اللہ خان غالب نے کیا اپنے خطوط کے ذریعے، اور سر سید کی علمی نثر کے لیے راستہ جو ہموار کیا وہ غالب کے خطوط نے کیا۔ میر امن نے جون گلکرسٹ کی فرمائش پر اس کتاب کے لیے عام بول چال کی زبان کا انتخاب کیا تھا۔ تو اس کی جو سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں انہوں نے عام بول چال کی زبان کا استعمال کیا، اور یہ ایک اردو ادب کی دنیا میں ایک انقلاب تھا، اور اسی انقلاب کے ذریعے اسی راستے کو آگے چل کر مرزا غالب نے اپنے خطوط میں اپنایا، اور انہی خطوط کے ذریعے سر سید احمد نے اپنی علمی نثر کی بنیاد رکھی۔ بول چال کی زبان تحریری زبان، یا یوں کہنا چاہیے کہ کتاب اس زبان سے مختلف ہوتی ہے۔ تحریری زبان میں قواعد یعنی گرامر کی پابندی کی جاتی ہے، جملے اور فقرے مکمل ہوتے ہیں، رکھ رکھاؤ کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ ان سب باتوں سے ذرا بہت تکلف اور تھوڑا سا تصنع تو پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ بول چال کی زبان میں یہ پابندیاں نہیں ہوتی۔ باتوں میں چشم و ابرو کے اشارے بھی بہت کم کام کرتے ہیں، اور بہت سے لفظ محذوف ہو جاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ کم ہو جاتے ہیں۔ فقرے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، دو فقروں کو جوڑنے والے لفظ
اکثر خارج کر دیے جاتے ہیں، آسان لفظوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اردو کا پہلا شاہکار ہے باغ و بہار، یہ اپنے اسلوب کے لیے جانی جاتی ہے۔ دوسری، اس کی جو زبان وہ عام بول چال کی زبان ہے۔ اب اس میں اس کی زبان کی جو خصوصیات ہم دیکھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ لفظوں کی تکرار جیسے گھر گھر، محلے محلے، جیسے روتا دھوتا، پکڑ دکڑ استعمال کیے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اضافی اور توصیفی ترکیبوں کو اس طرح سہل بنایا کہ اضافت کو ترک کر کے کا کے کی استعمال کیے۔ مثلا حکم حاکم کی جگہ ہمیں کہیں حاکم کا حکم یا حکم حاکم کا ملتا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے محاورے اور گھریلو کہاوتوں کا استعمال کیا۔ انہوں نے اپنی تصنیف میں محاوروں کا استعمال کیا، جیسے اونٹ چڑھے کتا کاٹے، ادھر کی اس طریقے سے انہوں نے اپنی تصنیف میں محاوروں کا بھی استعمال کیا ہے، جو ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندی الفاظ کا بے تکلف استعمال نظر آتا ہے، مثلا راہ باٹ، جنم بھومی، سنگت، گیان اور بیراگ۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنی تصنیف میں ہندی الفاظ کا بھی کثرت سے استعمال کیا ہے۔ تو محاوروں کا استعمال، ہندی الفاظ کا استعمال، گھریلو زبان کا استعمال، اس کے علاوہ متروک الفاظ یعنی ایسے الفاظ کا استعمال جو اب بولے یا لکھے نہیں جاتے تھے، کبو، ادھر ادھر، جاوے وغیرہ۔ تو انہوں نے جن الفاظ کو اردو ادب کی دنیا میں چھوڑ دیا گیا تھا لکھنا، ان الفاظ کا بھی انہوں نے اپنی کتاب میں استعمال کیا ہے۔ تشبیہوں کا استعمال جو بالکل سامنے کی ہے اور نثر کے لیے موضوع ہیں، کیونکہ ان سے خیال روشن ہو جاتا ہے۔ مثلا پھول سا بدن سوکھ کر کاٹا ہو گیا، اور رنگ جو کندن سا دمکتا تھا۔ تو اس طریقے سے جس طریقے سے ہم اردو شاعری میں تشبیہات اور استعارات کا استعمال کرتا ہے، ان تشبیہات اور استعارات کا استعمال میر امن نے اپنی تصنیف باغ و بہار میں کیا۔ عام فہم استعارات جیسے فرزند کا زندگانی کا پھل ہے اس کی قسمت کے باغ میں نے تھا، بعض شعری وسائل سے بھی کام لیا کیونکہ اس زمانے کا چلن تھا، کہیں کہیں ثنائے بدائے کا استعمال نظر آ جاتا ہے۔ میر امن نے تحسین کے برعکس تصنف، تکلف، عبارت آرائی سے تو پرہیز کیا، لیکن کہیں کہیں سجع اور قافیہ کا اہتمام کیا۔ تو یہ چند خصوصیات ہیں جن کی بنا پر اردو ادب کی دنیا میں باغ و بہار زندہ جاوید تصنیف بن جاتی ہے، جس کو اردو ادب کی دنیا میں کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ میر امن کی جو تصنیف تھی اس میں انہوں نے مقفع، مسجع، تصنع، تکلف، عبارت کا استعمال کیا، لیکن اس میر امن نے باغ و بہار میں اس سے پرہیز کیا۔ نظم کا انداز، بات چیت کا لب و لہجہ، طرز تخاطب باغ و بہار کے اسلوب کی سب سے نمایاں خصوصیات ہے۔ گمان ہوتا ہے کہ ہم کہانی پڑھ نہیں رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ میر امن قاری، بلکہ کہنا چاہیے کہ ناظر کو کسی حالت میں نظر انداز نہیں کرتے۔ قصہ سنانے کے دوران کان دھر سننے کی فرمائش کرتے ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، اب خدا کے کارخانے کا تماشا سنو، اس سلسلے کے بعد اقتباس ملاحظہ ہو۔ تو یہ چند اقتباس ہے جو ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو بات چیت کا انداز، بات چیت کا لب و لہجہ باغ و بہار کے اسلوب کی سب سے نمایاں خصوصیات ہیں، اور ہم ایسا لگتا ہے جب ہم باغ و بہار کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کو پڑھ نہیں رہے بلکہ اس کو سن رہے ہیں۔ اور میر امن قاری، بلکہ کہنے چاہیے کہ ناظر کو کسی بھی حالت میں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میر امن کی نثری خصوصیات، چند نثری خصوصیات کو ہم نے پڑھا۔ یہاں اختصار کے خیال سے صرف 10 اہم خصوصیات کا ہم نے بیان کیا۔ سید عبداللہ نے میر امن کی باغ و بہار کو زندہ کتاب اور اس کے اسلوب کو زندہ اسلوب کہہ کر عقیدت کا خراج پیش کیا ہے، جس کی وہ بلا شبہ حقدار ہے۔ تو میر امن کی باغ و بہار آسان، عام فہم زبان کے لیے جانی جاتی ہے، اور وہ اپنے سادہ اسلوب کے لیے بھی اردو ادب کی دنیا میں اپنا اہم مقام رکھتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ میر امن نے باغ و بہار کے ذریعے جدید اردو نثر کی بنیاد رکھی، اور اب تک اردو نثر میں جو مقفع، مسجع، عبارت آرائی کا استعمال کیا جاتا تھا ان کو ترک کرتے ہوئے انہوں نے عام بول چال کی زبان کا استعمال کیا۔ تو یہ ہم نے آج میر امن اور اس کی تصنیف باغ و بہار سے متعلق گفتگو کی۔ اب ہم بار بار آپ سے کہتے رہتے ہیں کہ ان کنٹینٹ کا مقصد تبھی پورا ہوگا جب آپ ان کنٹینٹ کو یوٹیوب پر جا کر سبسکرائبس کریں گے اور انہیں دیکھیں گے اور پڑھیں گے، اور گھر پر رہ کے اپنے کورس کو مکمل کریں گے تاکہ اس کورونا وبا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ شکریہ۔